بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مختصر سا کلپ ہم والدین کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اور بچوں کے اوپر اس ذمہ داری کا اگر ہم اس ذمہ داری کو احسن نبھا رہے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو کس قسم کا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کو ہم شارٹلی جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو شخصیت ہے ان کی شخصیت میں بنیادی طور پر دو جو ایریاز ہیں وہ وائڈلی امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ ایک والدین کی طرف سے، یا جسے پیرنٹل کریکٹر کہہ لیں یا جسے انیٹ کہہ لیں، یا بائی برتھ جو والدین سے کریکٹر اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل فیکٹس ہیں، ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ والدین سے بچے جو چیزیں ہیں وہ انیٹ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے جو گھروں کے اندر چیزیں پرفارم ہوتی ہیں، ہمارے کچن کے اندر جو جیسا ماحول ہے، جس ماحول کے اندر بچہ بڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، وہ جس میں زیادہ ٹائم اس کا گزرتا ہے، وہ بیسیکلی اس کی سوسائٹی ہے۔ وہاں پہ جو چیزیں پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم بینگ پیرنٹس اپنی ذمہ داریوں کا جو بہتر انداز میں ہمیں ادا کرنی چاہیے، اس کے برخلاف ہم کبھی اسکولس کے اوپر، کبھی ٹیچرز کے اوپر اور کبھی دائیں بائیں سوسائٹی کے اوپر چیزیں تھوپ کے اپنے آپ کو بری الذمہ کرا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو امپیکٹ یا سب سے زیادہ جو بچہ جو رول ماڈل مانتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو مانتا ہے، اور ہم بینگ پیرنٹس جس قسم کی اپنے گھر کے اندر ایکٹیویٹی رکھیں گے، اگر ہماری لائف بزی ہے، اگر ہم سوتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، اگر ہم صاف ستھرا ماحول کے جو قائل ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، اگر ہمیں گندگی جو ہے وہ ٹیز نہیں کرتی ہے، یا ہم اپنے کھیتوں کے اندر اپنا وقت نہیں گزارتے ہیں، ہم اپنے جو پالتو جانور ہیں ان کی کیئر نہیں کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جیسی جو بھی اخلاقی قدریں ہیں، وہ اخلاقی قدریں اگر ہماری پست ہیں تو ہم اپنے بچوں سے یہ ایزیوم کر لیں کہ ان کی اخلاقی قدریں بہت اچھی ہوں گی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بہتر انداز میں جج کرتا ہے، بہت بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اگر ہماری شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں فلاز ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو پرفارم نہ کریں۔ ان بچوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ایک جو ان کے ذہن کے اندر ایک شبیہ بنانی ہے وہ بہتر بنا کے پیش کریں۔ تو ایک اور پہلو بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے، وہی بچوں کے اوپر جا کے مستقبل میں ویسے ہی بچے جو ہے بن کے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ کسی چیز کو ہم اپنے گھر کے اندر شارٹ ٹائم کے لیے پرفارم کریں، اس کو چھوڑ دیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پیرنٹس نماز کے عادی ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر پیرنٹس کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بچوں کی نماز کے اندر کوتاہی ہونا ایک بالکل ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اور اس میں اچنبھے والی بات نہیں ہے کہ بچے بھی نماز کے عادی نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آپ گھر کے اندر ایک محفل سجا لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی کہ ایک مذہبی محفل ہے یا اس طرح سے کسی قسم کی محفل ہے، تو وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالے گی۔ وہ اگر آپ فریکوینٹلی کر رہے ہیں، بار بار ایک چیز کو کر رہے ہیں، تو پھر وہ جا کے آپ کے بچوں کے اوپر امپیکٹ ڈالے گی۔ تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، جو پرورش کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے، اس کے پہلو کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اکثر اوقات اداروں کو، اسکولز کو، ٹیچرز کو مورد الزام ٹھہرا کے خود کو بری الذمہ کرا دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا وے نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس جو ہے ہمیں نہ ہو اور دائیں بائیں ٹھونپ کے ہم سمجھیں جی کہ اس سے بچے ہمارے بہتر جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔